وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ آیت نمبر 38 سورہ حاقہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی جن کو تم دیکھتے ہو، وما لا تبصرون، اور ان چیزوں کی جن کو تم نہیں دیکھ سکتے۔ یعنی ساری مخلوقات کچھ انسان کی نظر میں آ سکتی ہیں، اور کچھ مخلوقات ایسی ہیں کہ جو انسان نہیں دیکھ سکتا۔ یہ اس سے یہ بھی مراد ہو سکتی ہے جو نظر آتی ہے، اس سے مراد یہ جہان، اور جو نظر نہیں آتا وہ اگلا جہان۔ اور بعض حضرات نے یہ بھی کہا ہے کہ جن کو تم دیکھتے ہو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اور جن کو نہیں دیکھتے وہ حضرت جبریل علیہ السلام کی ذات۔ بہرحال یہ قسم کھا کر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، یہ قرآن کریم لقول رسول کریم، معزز پیغمبر کا قول ہے، معزز پیغمبر کی بات ہے۔ یعنی جو اہل مکہ تھے، کفار تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ یہ قرآن یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود سے بنا کر لے آئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی اس بات کو رد فرما رہے ہیں کہ یہ معزز پیغمبر کا قول ہے۔ معزز پیغمبر سے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی مراد ہو سکتی ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام اس کو بیان کر رہے ہیں کہ یہ کسی شاعر کا سکھایا ہوا کلام نہیں، کسی کاہن کا بتایا ہوا کلام نہیں، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے، یا ان کا یہ قول ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام کے ذریعے سے لوگوں کو پہنچ رہا ہے، اس لیے قرآن قول الرسول بھی کہا جا سکتا ہے۔ اسی طرح معزز پیغمبر سے مراد حضرت جبریل علیہ السلام بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہی اللہ کے اس کلام کو آپ علیہ السلام تک لانے والے ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہ معزز فرشتے کا قول بھی کہا جا سکتا ہے۔ ویسے یہ کلام الہی ہے، لیکن چونکہ آیا حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے ہے، لہذا یہ ان کا قول بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ اس کو کہا جا سکتا ہے، اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت کو پہنچ رہا ہے، لہذا یہ آپ علیہ السلام کا قول بھی اس اعتبار سے ہو سکتا ہے۔ اور ارشاد فرمایا کہ وما هو بقول شاعر، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے کہ قلیلا ما تؤمنون، بہت تھوڑا تم لوگ ایمان لاتے ہو، ولا بقول کاہن، اور نہ ہی کسی کاہن کا یہ سکھایا ہوا کلام ہے، قلیلا ما تذکرون، بہت تھوڑی تم نصیحت حاصل کرتے ہو، تنزیل من رب العالمین، یہ تو جہانوں کے پروردگار کی طرف سے اتارا جا رہا ہے۔ آگے بالفرض والتقدیر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَوْ تَقَبَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات اپنے سے بنا کر ہماری طرف منسوب کر دیتے، تقبلہ کا معنی ہوتا ہے کہ خود سے کوئی بات گھڑ کر کسی کی طرف منسوب کر دینا کہ اس نے یہ بات کہی ہے، تو فرمایا کہ اگر آپ علیہ السلام خود سے کوئی بات گھڑ کے ہماری طرف منسوب کر دیتے تو لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو ہم ان کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، پھر ان کی رگے جان کو کاٹ دیتے۔ یہ خاص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعے کے اندر اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ پورا اتنا بڑا کلام منسوب کرنا تو بہت بعید تھا، اگر کوئی ایک بات بھی آپ علیہ السلام اپنی طرف سے بنا کر ہماری طرف منسوب کر دیتے
تو ہم ان کو زندہ نہ چھوڑتے، یہ باقی نہ بچتے۔ اور پھر فما منکم من احد عنہ حاجزین، تم میں سے کوئی ایک بھی نہ ہوتا کہ جو ان کو ہمارے سے بچانے کے لیے آڑ بن سکتا، ہم سے چھڑا سکتا، ہم سے بچا سکتا، ایسا نہیں ہے۔ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، اور یہ تو ایک نصیحت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُكَذِّبِينَ، اور یقیناً ہم خوب جانتے ہیں کہ تم میں سے بعض ایسے ہیں جو جھٹلاتے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور یقیناً یہ قرآن تو کافروں کے لیے حسرت کا باعث ہوگا، کہ جیسے وہ القرآن حجت لک او علیک، کہ قرآن یا تیرے حق میں حجت ہے یا تیرے خلاف حجت ہے، کہ جیسے قرآن پر ایمان لانا یہ دنیا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے، اسی طرح قرآن پر ایمان نہ لانا یہ پکڑ کا بھی تو ذریعہ ہے۔ اس لیے یہ حسرت کا باعث بنے گا کفار کے لیے کہ وہ کہیں گے کہ کاش ہم اس قرآن پر ایمان لاتے، اس کو مان لیتے۔ اور وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينَ، یقیناً یہ قرآن تو سراسر حق ہے اور سراسر یقین ہے۔ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، آپ اپنے بڑے رب کے نام کے ساتھ تسبیح بیان کیجیے۔ جب یہ آخری آیت نازل ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو رکوع کے اندر رکھو، یعنی کہ رکوع کی تسبیح اس کو بناؤ۔ اور جب سورۃ الاعلیٰ سبح اسم ربک الاعلیٰ یہ نازل ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو سجدے کے اندر رکھو، یعنی کہ سجدے کی تسبیح بناؤ۔ اس لیے رکوع کی تسبیح سبحان ربی العظیم ہم پڑھتے ہیں، وہ اس آیت مبارکہ سے ماخوذ ہے، اور سجدے کی تسبیح سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں جو سبح اسم ربک الاعلیٰ سے ماخوذ ہے۔ ہماری سورہ حاقہ مکمل ہوئی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔